پردیس کے اندر فوت ہوا، بلکہ یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ پردیس میں فوت ہوتا ہے جہاں پر اس کے اہل و عیال نہیں ہیں تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت اور اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے لے کر اور پردیس تک جتنی جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اتنی جنت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پردیس میں فوت ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تدفین کے مراحل بآسانی طے نہیں ہو پائیں گے، تو آپ اس کو کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ اول یہی ہے جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو جس شہر میں جس جگہ پر انتقال ہوا ہے وہیں تدفین کرنا۔ اگر وہاں پر مثال کے طور پہ ایک بندہ لاہور میں کام کرتا ہے اور کسی گاؤں دیہات میں رہنے والا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو قبر کی جگہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا اور بہت سارے مسائل اس میں درپیش ہیں، جس طرح قبرستان کی جگہیں بعض دفعہ آپ کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں اور دوسرے دن آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ ڈیڈ باڈی موجود نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے معاملات سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے میرے گاؤں دیہات میں میری تدفین کر دی جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب، جب تدفین کے جو مراحل ہیں، کیا جب دفن کیا جا رہا ہے اس وقت تلاوت قرآن کریم یا اس کے بعد کتنی دیر تک آپ وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تدفین کے بعد ٹھہرنے کے حوالے سے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے اتنا وقت قبرستان ٹھہرنے کا یہ عمل مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ دوسری بات، تلاوت کے حوالے سے یہ بھی مستحب عمل ہے کہ میت کے سرہانے اور اس کے پاؤں والی سائڈ پہ سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھا جائے۔ لیکن یہاں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے جو قبرستان ہیں یہاں پیشہ ور لوگ وہ آ جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ قرآن کی توہین کا سبب بنتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے خود سے تلاوت شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ اہل میت ان کو جاتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت وہ جیسے فقیروں کو دیا جاتا ہے ایسے قرآن پڑھنے والوں کو وہ کچھ جاتے ہوئے 150 ان کو دے دیں گے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اہل میت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور مستحب عمل سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھنا ہے، وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اس کو بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی اگر ترک کر دیا جائے تاکہ عوام کو یہ باور کروایا جا سکے۔ فرض نہیں ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے، فرض اور واجب کی صورت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور لیکن وہ جو لوگ پیشہ ور لوگ آ کے پڑھتے ہیں جو قبرستان میں باقاعدہ، بلکہ ہمارے تجربے میں جو چیز آئی وہ پہلے بالکل بھی نظر نہیں آتے، جو ہی تدفین ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ نکل آتے ہیں اور آ کر از خود وہ شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن درست بھی پڑھیں تو تب بھی ان کا وہ اس وقت وہ اس طرح سے پڑھنا درست عمل نہیں ہے، اور وہ غلط سلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار ان کو تھوڑا بہت کچھ دے دو تو ہماری میت کی بخشش ہو جائے گی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے نسبت سے ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو وہاں تو وہ لوگ تو قرآن کی حیثیت کو نعوذ باللہ اس نسبت کو کم تر ثابت کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو مستحب ہے، جو سب سے بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع تلاوت فرمائیں۔ جی۔ اور جب تدفین ہو گئی ہے، قبر مکمل ہو گئی، تدفین ہو گئی، اس کے بعد بھی وہاں پر آپ اگر کوئی ٹھہرتا ہے کچھ وقت کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ جب وہ ٹھہرے گا تو ذکر اذکار کرے گا، اور کچھ اگر وہ پڑھانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرعاً کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا مصعب، یہ جو بہت سارے جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تصاویر بھی اتاری جاتی ہیں اور میت کی تصاویر بھی اتاری جاتی ہیں، ویڈیوز بھی لوگ بنا لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس کو محفوظ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں، تو ان میں سے اگر ہم ان دونوں کو تطبیق دیں تو تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تو کسی نے اس نیت کے ساتھ میت کا عکس بنا لیا کہ عبرت کے حصول کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ جب بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو آخرت کی یاد آئے گی، تو ایسی صورت حال میں تو اجازت ہے۔ اور جو فقہا نے لکھا
کہ ایسی تصویر بنانا کہ جو زی روح نہ ہو اس کی شرعاً اجازت ہے. اور ظاہر ہے جو ڈیڈ باڈی ہے, میت ہے, اس کو کوئی بھی جو بندہ ہے وہ زی روح تو نہیں سمجھتا, لیکن بعض نے یہاں پر بہرحال اس کی آگے تقسیم بھی کی کہ جسم اور روح کا تعلق باقی رہتا ہے, لیکن جو دل کو قریب بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ میت کی تصویر بنانا عکس اس کو مقید کرنے میں, اور کوشش یہ کی جائے جب بھی تصویر بنائی جائے بامر مجبوری تو آدھے دھڑ کی تصویر بنائی جائے تاکہ وہ جو زی روح والا معاملہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے. اور اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ جو کلام کیا علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ, انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر گنجائش بھی دی کہ اگر کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے, بامر مجبوری بنا سکتا ہے, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس نیت سے بنا رہے ہیں تصویر. اصل میں جو تصویر کی ممانعت تھی نا وہ شروع میں اس وجہ سے بہت زیادہ شدت اس کے بارے میں بیان کی گئی کہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, شرک سے جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کا سفر جاری تھا, تو وہ جتنے بھی درمیان میں ایسی چیزیں جو آ سکتی تھیں نا ان کا کلا کما کر دیا کہ تصویر بنانے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد کہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا کل بروز قیامت مصورین کو. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. بہرحال اگر کسی نے عبرت کے حصول کے لیے تصویر بنا لی یا اس نیت عبرت کا حصول تو مول صاحب وہاں پہ وہ تو محفوظ رکھتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ دیکھنا اسی معنی میں ہے نا کہ وہ تو یاد کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اس نیت کے ساتھ. اس نیت کے ساتھ تو بہت کم لوگ, کسی کا شاید ہی ہوگا کہ کوئی اس نیت سے رکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو وہاں پہ اس کے پاس جانا ہے. یہ ہم تو یہ مطلب کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی نیت کیا ہے. بہرحال میں نے تو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہو عبرت کا حصول, یا اس نیت کے ساتھ کوئی تصویر بناتا ہے کہ یہ جو بندہ مرد صالح تھا یہ دنیا سے گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نورانیت عطا فرمائی تو دیکھنے والے اس جیسے کام کریں, تو اگر یہ نیت ہو تو پھر تو امید کرتے ہیں کہ اجازت ہوگی, لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہو تو پھر شرعن اجازت نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے بچا جائے, لیکن اگر کسی نے کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا, اگر یہاں سے ہم ایک سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک طرف اگر ہم یہ کہیں جی کہ یہ تصویر بنائی جا سکتی ہے تو پھر جو لوگ آرٹ کا کام کرتے ہیں وہ کہیں گے پھر ہمیں بھی اجازت ہے, ہم بھی یہ تصویر جو ہے بنا رہے ہیں یہ بھی عبرت کے حصول کے لیے. نہیں دیکھیں, جو تصویر بنانے کی یا بنوانے کی اجازت ہے نا وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر حاجت شدیدہ بن جائے. مثلاً پاسپورٹ ہے آپ کا, آپ کے روپے پیسے ہیں ان کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں, اسی طرح آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے, پاسپورٹ ہے, آپ کا شناختی کارڈ ہے, اور اس جیسی تمام جو چیزیں اس دور کے اندر لازم ہو چکی ہیں وہاں پر تو جو ہے وہ چونکہ مجبوری بن گئی تو اجازت ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ پینٹنگ کرتے ہیں, پینٹنگ بنانا وہ جائز نہیں, وہ وہاں پر اگر تو زی روح کی تصویر بنا رہا ہے پھر تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی کسی عام چیز کی تصویر بنا رہا ہے, پہاڑوں کی تصویر, کوئی منظر کشی کر رہا ہے, اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کی بنا رہا ہے تو اس کی دیکھیں یہی تو چیز سمجھنے والی ہے. ایک ہے اس کی خیالی تصویر ہاتھ سے بنانا, وہ تو سخت ترین گناہ ہے. ایک ہے اس کے عکس کو قید کر لینا, یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بندہ جب پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے یا آئینے میں تو وہ محفوظ تو نہیں رہتا. مثال کے طور پہ موبائل کے اندر تصویر ہوتی ہے تو وہ محفوظ نہیں رہتی. فقہا نے آگے اس کی تقسیم یہ بھی کی ہے کہ اگر تصویر کو پرنٹ نہ کیا جائے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ڈیڈ باڈی کی میت کی تصویر بنائی اگر پرنٹ کرنے کا ارادہ تھا تو پھر جائز نہیں ہے. اگر وہ صرف اور صرف موبائل کے اندر ایک فرضی سی تصویر ہے, موبائل پہ اگر فارورڈ کر دیتے ہیں تو فارورڈ کرنا وہ دیکھیں آپ حصی تصویر نہیں ہے, وہ صرف اتنی دیر تک سامنے رہے گی جتنی دیر تک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, جیسے ہی آپ نے بند کیا وہ ختم ہوگی. تو اس لیے بہرحال اس کی بعض فقہا نے اجازت دی ہے. بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے, لیکن اگر موبائل میں بنا لی تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں. جی بس کیا اس حوالے سے مزید آپ کے ہماری رائے تو یہ ہے کہ تصویر بنانا, میت کی تصویر, چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب نے یہ بات کی کہ بعض دفعہ ایک نورانی چہرہ ہوتا ہے ان کو دکھانے کے لیے, عام کرنے کے لیے کہ یہ اللہ والا تھا, اس کے نیک اعمال تھے. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا موت کی سختی ایسی ہوتی ہے, چہرے میں کوئی تغیر و تبدل آ جاتا ہے, اس کی تصویر بنا کے وائرل کرنا, یا ظاہری سی بات ہے آج کل جو ڈیجیٹل جو تصاویر کے ذرائع ہیں وہ کوئی اپنے تک محفوظ نہیں رکھتا, وہ آگے وائرل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو فارورڈ ہے بنیادی طور پر یہ بھی پرنٹ کی ایک ڈیجیٹل شکل ہے. آپ اگر اخبار میں شائع نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو تو بھیج رہے ہیں,
دیکھیں پرنٹ کی اس طرح سے جو حکم ہے نا وہ تصویر کا وہ والا ہاتھ سے بنانے کا، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ جیسے موسیٰ صاحب نے بات کی کہ عکس کا معاملہ ہے، آئینے کا معاملہ ہے، اور اس میں تو موجودہ دور کے جو علماء ہیں فقہائے امت آپ کے، ان کا مطلب اس حوالے سے اختلاف رائے ہمیں ملتا ہے اور اجازت بھی ملتی ہے. تو اصل جو سوال ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ میت کی تصویر بنانی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ میت کی تصویر نہ بنائی جائے، نہیں بنائی جائے. نہ بنائی جائے. بہتر تو یہی ہے کہ میت کی تصویر نہ بنائی جائے. اور اس میں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جواز کی کوئی صورت، ٹھیک ہے، نہ جواز کی صورت اور نہ ہی یہ ہے کہ کوئی بظاہر بہت صالح ہے لوگوں کے خیال میں کہ اور وہ ایک نیک انسان تھا، جی جی اس کی بھی نہیں بنائی جا سکتی. دیکھیں اگر اس یعنی دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا تھا وہ تصاویر کے ذریعے ہوا تھا نا. سورہ نوح میں جو آتا ہے وہ 5 جو بزرگ جو تھے یاؤس یعوق جن کے نام آتے ہیں، ان کی تصاویر ہی شیطان نے آ کر دکھائی تھی اور لوگ پھر ان کو پوجنے لگ گئے تھے. آج جیسے یہ ہوتا ہے کہ میرے پیر صاحب، میرے حضرت صاحب، ان کی تصویر دکانوں پہ بھی ٹانگ دی جاتی ہے، گھروں میں لٹکا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات پھر اس طرح سے نکل آتی ہے کہ مناسب نہیں ہے. پھر مناسب سے اگلی چیز جو ہے نا وہ میں یہی عرض کروں گا کہ جائز ہی نہیں ہے. نہ احتیاط کی جائے. جی بالکل بالکل نہ بنائی جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے. جی بالکل ہے.